اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اللہ کی اس میں بہتری ہے۔ چاہے مجھے کوئی بات ناگوار گزری، چاہے مجھے کوئی رنج ہوا، پریشانی ہوئی، لیکن اللہ کی اس میں بہتری ہے۔ تمہیں خوشی ملے یا راحت ملے، مسرت ملے، غم ملے یا رنج ملے، دونوں حالتیں برابر ہیں، کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ دے کر اس لیے آزماتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں، اور چھین کر اس لیے آزماتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ صبر کا دامن چھوڑا تو نہیں۔ اور جو عارف انسان ہوگا، جو اللہ کو جاننے اور پہچاننے والا ہوگا، جس کا اللہ کی ذات کے اوپر بہت پختہ ایمان ہوگا، وہ چٹان کی مانند ہوگا۔ ہوا مشرق سے آئے یا مغرب سے، اسے کچھ نہ ہوگا، کیونکہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کو پتا ہوگا کہ اس میں کہیں نہ کہیں خیر چھپا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے، ہوگا وہی جو میری مرضی ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس میں جو میری مرضی ہے، تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری مرضی ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری مرضی ہے، تو میں چھین لوں گا تجھ سے جو میری مرضی ہے، پھر ہوگا وہی جو میری مرضی ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بہت پختہ ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کوئی مصیبت نہیں پڑتی مگر ماسوائے اللہ کے اذن کے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کو بے شک ہدایت دیتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں ایک مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے، جس میں اللہ بار بار صبر کرنے کا فرما رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سم ٹائم بہت لاؤبالے ہو جاتے ہیں ہم لوگ اس چیز کی خواہش کرنے لگتے ہیں جو ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ فار دا ٹائم بینگ ہمیں لگ رہا، اور اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعاؤں سے دے بھی دیتا ہے اور بعد میں وہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ثابت نہ ہو، تو ہم بعد میں روتے پیٹتے ہیں، پھر اسی اللہ کے سامنے جا کے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، پھر اللہ کے آگے روتے پیٹتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، بے شک تیرے فیصلے ٹھیک ہیں۔ ہم پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہم پھر اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک وہ مدد کرنے والا بہت بڑا مہربان ہے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے انسان سے۔ ہمارے وقتی نقصان کے اوپر اللہ سے ہم مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ چیز ہمیں دوبارہ سے مل جائے، حالانکہ اس چیز نے یا اس انسان نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھیں۔ اگر ایک دعا بار بار مانگنے کے باوجود قبول نہیں ہو رہی، تو سمجھ جائیں کہ اس میں اللہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں خیر چھپا ہوا ہے۔ بے شک کچھ چیزوں میں ہمیں خیر نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس میں شر ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں اپیرنٹلی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز میں شر چھپا ہوا ہے، اس میں خیر نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ٹھیک ہوتی ہے۔ اور سم ٹائم ہمیں ایک چیز اپنے لیے بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں شر چھپا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور محبتوں میں سب سے سچی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور پھر اس کے نبی سے محبت ہے۔ دنیاوی محبتیں صرف آپ کو پریشانی تکلیف دے سکتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کو توڑ سکتی ہیں، آپ کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں،
اور پھر وہی ذات آپ کو سنبھالتی ہے۔ آپ جب ٹوٹتے ہیں نا تو پھر آپ کو اللہ سنبھالتا ہے، اور یہ چیز آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر دیتی ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ وہ آپ کا کبھی نقصان نہیں چاہے گا، وہ آپ کو کبھی ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہے گا۔ ہم ٹوٹتے ہیں تو ہمیں وہی جوڑتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں سے پریشانیوں کو کم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔